آپ لوگوں کو ہم نے اہمیت دی ہے کہ ہماری جو ویٹ پروکیورمنٹ کی کیمپین چل رہی ہے ڈسٹرکٹ بکر میں، اس حوالے سے میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو اس سال کا ٹارگٹ تھا وہ 13 لاکھ بیگز یعنی کہ 1,30,000 میٹرک ٹن تھا جو ڈسٹرکٹ بکر کو اسائن کیا گیا تھا۔ اس میں ہم نے جو باردانہ کی ایشوز تھی، جو بیگ ہم نے فارمرز کو ایشو کرنے تھے، وہ ہم نے 15 اپریل سے سٹارٹ کیے تھے۔ اس کے بعد ہماری جو ان لوڈنگ تھی وہ 27 اپریل سے ہم نے سٹارٹ کی، اور آج کی ڈیٹ میں ہم اپنے ٹارگٹ کا 74% جو ہے وہ باردانہ ایشو کر چکے ہیں، اور اس میں سے جو ہماری ریٹریول ہے وہ 48% ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، جس حوالے سے میں بریف کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اور پورے پنجاب میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو بھی باردانہ ایشو کیا ہے اور جو گورنمنٹ سینٹر سے لے کے گئے ہیں، ول میک شیور کہ ہم ان سے باردانہ ریٹریو کریں اور ویٹ واپس لیں۔ اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اے سی صاحبان، اے ڈی سی صاحب، ڈی ایف سی اور فوڈ انسپیکٹرز فیلڈ میں روز جاتے ہیں، اور اینٹی ہورڈنگ کے حوالے سے جو اینٹی ہورڈنگ ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائیاں کرتے ہیں۔ ابھی تک اینٹی ہورڈنگ ایکٹ کے تحت ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں 14,000 بیگ جو ہے وہ ہم ریکور کر چکے ہیں، اور 9 FIRs میں ہم رجسٹر کر چکے ہیں اگینسٹ دی وائلیٹرز۔ اس میں ایک میسج میں بڑا کلیئر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک فیل یہ آ رہی ہے فارمرز کی طرف سے، اور جو بھی ویٹ کو ڈیل کرتے ہیں بکر میں، چاہے وہ آڑتی صاحبان ہوں، جنرل فیل یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں ویٹ کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ وہ میں ایک کلیئر آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ کل سیکٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ نے بھی ہمیں کنوے کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگوں کے تھرو یہ پوری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ویٹ کی، ان تک یہ میسج پہنچ دیں کہ آنے والے دنوں میں گندم کی پرائس نہیں بڑھنے والی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹ گورنمنٹ نے ابھی الاؤ کی ہوئی ہے ٹل دسمبر۔ تو امپورٹ الاؤ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی ہے، تو جب بھی خدا نہ خواستہ کہیں پہ کرائسس آتا ہے تو امپورٹ جب کھلی ہوگی تو کبھی بھی سپلائی کا ایشو نہیں بنے گا، جس کی وجہ سے پرائس جائے۔ تو یہ ایک کلیئر میسج ہے جو بھی لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں انہیں بتانے کے لیے کہ اگلے آنے والے دنوں میں، چاہے وہ 2 مہینے ہو، 3 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، ویٹ کی پرائس نہیں بڑھنی۔ اسی حوالے سے اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہولڈ کر لیں اور بعد میں سے ڈسپوز آف کر دیں گے ہائی ریٹ پہ، تو وہ غلط فہمی میں۔ اب ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے، یہ میسج میں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دینا چاہتا ہوں، گورنمنٹ آف پنجاب نے آپ کو 25 من الاؤ کیا ہوا ہے۔ اس سے علاوہ ایک بیگ بھی اگر کسی نے ہولڈ کیا ہوا تو اینٹی ہولڈنگ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری جو اپنی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق ہم نے 30 to 33% جو کلٹیویٹڈ ویٹ ہے اسے ہم نے پروکیور کرنا ہے۔ تو جب 30 to 33% پروکیور کرنا ہے، اینڈ دا ریسٹ آف دی فارمرز ان کے اپنے استعمال کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں اب لوگوں کے گھروں میں بھی جانا پڑے گا اور گوڈاؤنز میں بھی جانا پڑے گا، اور ہم جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ میسج یہ ہے کہ برائے مہربانی گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور جو آپ کی گندم ہے ایٹ دی ریٹ آف 3500 پر 100 kgs آپ نے ہمارے سینٹرز میں لانی ہے، کیونکہ اس طرح ہی ہم اپنی گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کر سکیں گے۔ اس میں ایک بات ہے دیکھنے والی کہ ہم نے یہ 48% ہے یہ پچھلے 10 سے 12 دن میں ریٹریو کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بکھر میں ہارویسٹنگ لیٹ ہوئی ویدر کنڈیشن کی وجہ سے۔ ہارویسٹنگ کے بعد ہمارے بکھر میں ایک اور فینامنن بھی رہا کہ یہاں پہ لوگ ہارویسٹر یوز نہیں کرتے، تھریشر یوز کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو گرام کراپ تھی، چنے کی کراپ تھی، وہ بھی لیٹ ہوگی، تو وہ پیرالل ہوگی، کوئنسائڈ کر گئی ہماری ویٹ کی تھریشنگ کے ساتھ، تو تھریشرز اویلیبل نہیں تھے لوگوں کی۔ اس وجہ سے جو ہماری تھریشنگ ہے وہ 5 سے 6 مئی تک صرف 30% پہ کھڑی، جو کہ اب آنے والے دنوں میں، آج کل کی ڈیٹ میں دیکھ رہا تو 90% پہ پہنچی ہے۔ سو ہم نے جتنی پچھلے 10 دنوں میں ریٹریو کی ہے، جتنی تھریش ہوئی ہے، اس کے حساب سے ہماری پروگرس ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور بھی فیکٹر کلیئر کرتا چلوں کہ جو ہمارا ہسٹوریکلی جو ہم گندم کرتے رہے ہیں پروکیور،
پچھلے سال ہم نے 10,20,000 پروکیور کیے تھے، اس سے پچھلے سال ہم نے 10,70,000 پروکیور کیے تھے۔ اگر اس پروکیورمنٹ کے اگینسٹ دیکھیں تو ہم ابھی تک 6,35,000 بیگ کر چکے ہیں، جو کہ آلموسٹ 64% بنتا ہے۔ سو پچھلی پروکیورمنٹ کے حوالے سے ہم یعنی پچھلے سال جتنا بیگ بکر میں ہم نے پروکیور کیا تھا اس حساب سے ہم 64% رکھتے ہیں کہ ہم نے 64% پروکیور کیا۔ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم اپنی گندم پروکیور کرنے کے بعد کنٹیسٹ کریں گے۔ ابھی ہمارا پہلا اور فورموسٹ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے اسے ہم نے میٹ کرنا ہے۔ اس میں ایک فیکٹر آپ کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اس دفعہ کی پروکیورمنٹ بڑی ڈفرینٹ ہے پچھلے سالوں کی پروکیورمنٹ۔ اس کی وجہ ہے گورنمنٹ زیادہ ریٹ رکھتی تھی، فارمر جاتا تھا سینٹر پہ کہ زیادہ ریٹ ملے گا، مارکیٹ میں کم ہوتا تھا۔ اس دفعہ مارکیٹ میں ریٹ اکراس دا بارڈر 400 زیادہ ہے، مارکیٹ میں بھی 35.5 جسے ہم کنٹرول کر رہے ہیں کہ ادھر تک رہے۔ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے فارمر کا نہ آنے کا۔ پچھلے سالوں میں اتنا مارکیٹ کا ریٹ کم ہوتا تھا کہ فارمر جاتا تھا سینٹر پہ، ادھر ہمارے پاس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی، وہ بیچارہ ذلیل ہوتا تھا۔ تو اس دفعہ کی پروکیورمنٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہی بات ہے کہ جب فارمر گندم زیادہ ہوتی ہے، پرائس زیادہ ہوتی ہے، فارمر گورنمنٹ کے سینٹرز پہ بیچارہ مسئلے میں شکار ہوتا ہے۔ جب گندم کم ہوتی ہے، پرائس زیادہ ہوتی ہے، تو پھر گورنمنٹ فارمر کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ تو ان اینی کیس فارمر ہی بیسیکلی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم گورنمنٹ کا بھی یہی ہے کہ پرائس اتنی ہو کہ فارمر کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ ٹائم لگے گا، ہمارا جو ٹارگٹ ہے جس پہ ہم زیادہ محنت کر رہے ہیں، ہم نے جو اپنا ٹارگٹ ہے 13 لاکھ بیگ کا، اس پہ جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ADCR صاحب ہمارے فوکل پرسن ہیں جو لیڈ بھی کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ میں ویٹ کو، تو وی آر ہوپ فل۔ لیکن ایک میسج میں آپ کے تھرو جس کے لیے آپ کو بلانے کا مقصد تھا، فارمر کی اگر یہ سوچ ہے کہ آنے والے دنوں میں گندم کی پرائس بڑھ جائے گی، میں تب مارکیٹ میں دوں گا، وہ نہیں ہونا۔ دوسری بات، ہم نے اس وقت تک مارکیٹ میں رہنا اور مارکیٹ کو نہیں چھوڑنا گورنمنٹ نے جب تک ہماری پروکیورمنٹ ٹارگٹ پورا نہیں ہو جائے، چاہے ہم 15 جون تک کیوں نہ رہیں۔ یہ 2 میسج ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہمیں گندم لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہمیں گھروں سے جا کے اٹھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں جب یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ چلی جائے گی، گندم کی پرائس مارکیٹ میں زیادہ ہوگی اور ہم منافع بنا لیں، ہمیں اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 میسج ہیں جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نہ پرائس بڑھنی آنے والے دنوں میں، اور نہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے مارکیٹ سے نکلنا ہے جب تک ہم نے ٹارگٹ نہیں پورا کرا۔ اور اس میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو باردانہ لے گیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا ہے، اور جو سٹور کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف اینٹی ہورڈنگ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی۔ تو برائے مہربانی سارے ہمارے فارمر بھائی ہیں، کاشتکار بھائی ہیں ہمارے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ ہمارا میں جس طرح بتا رہا 30 to 35% ہمارا کلٹیویٹڈ لینڈ کا ہم نے پروکیور کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا ساتھ دیں، بازو بنیں، اور ہم اس کو پروکیورمنٹ کو کمپلیٹ کریں اور مارکیٹ ہم اوپن کریں۔ بس آپ کو بتا دوں کہ داجل چیک پوسٹ میں جس دن آئی تو میں نے وزٹ کیا، اس کے بعد میں 2-3 دفعہ وزٹ کر چکا ہوں۔ وہاں پہ جب میں آئی تھا تو میری یہ کیلکولیشن تھی، اور یہی بات ہے جو آج بھی ہم جسے اسٹک کر رہے ہیں، اگر ہماری گندم اسمگل نہیں ہوتی تو ہمارے لیے ٹارگٹ پورا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو ہماری ساری انرجیز جو ہیں وہ اسمگلنگ پہ ہیں۔ اس میں انرجی سے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کس طرح۔ اس وقت وہاں پہ 35 کی جو نفری ہے پولیس کی، وہ ڈپیوٹیڈ ہے ان 3 شفٹس۔ رینجرز 16 بندے 3 شفٹ میں ڈپیوٹیڈ ہیں، فوڈ کے بندے 3 شفٹ میں ڈپیوٹیڈ ہیں، ہمارا ریونیو کا سٹاف، الائٹ ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ادھر ڈپیوٹیڈ ہے، ایجنسیز کے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی تک اللہ کے فضل سے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اللہ کے فضل سے ابھی تک جو ہماری ایجنسیز ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی، جو پروونشل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی موومنٹ داجل سے ابھی تک ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی۔ اور یہی ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم مارکیٹ میں ہیں، جب تک ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا، کہ ہماری داجل کی CP سے کوئی گندم کا بیگ موو نہ کرے۔ اب آگے پتن کی بات آپ نے کی ہے، پتن ہمارے پاس 14 سے 15 پتن ہیں ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں، 3 ہمارے ریورائن پوسٹ ہیں، اس پہ بھی ہماری جو پولیس ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو ہمارے پاس رینجرز ہے، رینجرز کو ہم نے موبائل ٹیموں کے طور پہ ان کی، وہ رات کو بھی جاتے ہیں اور دوپہر کو بھی جاتے ہیں اور موومنٹ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ابھی تک ادھر سے بھی ہمیں کوئی اس طرح کی موومنٹ رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایک ایشو ہمارا آتا تھا
کہ ہمارا ایک راستہ ایسا ہے جو کے پی کی حدود سے ہو کے ہے ادھر ہی انڈسٹری ورک ادھر ہی اور ادھر سے جاتا تھا، اس کو بھی ہم نے کیپ کیا اور ہم نے ایک چیک پوسٹ لگائی ہے ایک باندھ پہ کل، اور ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ ہے، کیونکہ داجل کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری بلک میں اسمگل ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ٹرک جا سکتے ہیں، جو پتنز ہیں وہاں پہ ہماری یہ ہے کہ وہ 100 میکسیمم 150 بیگ نکال سکتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا بلک نہیں ہے، لیکن داجل بگر بلک میں اسمگل کر سکتے ہیں۔ سو اکارڈنگلی ہم نے ریسورسز اور ہماری انرجیز بھی اسی طرح ہی ہیں، اور انشاءاللہ میک شور کہ اسمگل یہاں سے نہیں ہوگی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، پرائس زیادہ ہے، ایوری بڈی وانٹس کہ ہم لے جائیں، لیکن گورنمنٹ از فلی اویئر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از فلی اویئر کہ ہم نے یہاں سے اسمگل نہیں ہونا۔ میں آپ کو اس کو بڑا کلیریفائی کر دوں، ایک تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اس میں وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اسسٹ کیا ہے کہ یہاں پہ گندم ہے آپ پروکیور کریں، اور دے آر فلی کوآپریٹنگ ان دس تھنگ۔ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ کوئی ان کے ایسوسیٹڈ بندہ ہے جو باردانہ لے گئے، ریسٹ ایشورڈ میں نے آپ کو سٹارٹ یہاں سے لیے، جو بندہ باردانہ واپس نہیں کرے گا اس کے خلاف گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہے۔ سو دس از ویری کلیئر، کوئی بندہ باردانہ خالی واپس نہیں کر سکے اگلے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہماری یہ ٹیمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں فیلڈ میں، یہ ساری ہماری ریونیو کی ٹیم کی ورکنگ ہے۔ جو اس صاحب کہیں پہ ریڈ کرتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں، یہ ساری ہماری جو پٹواری ہیں، ریونیو کی ٹیم ہے، وہ انہیں فیڈ کرتی ہے کہ سر اس بندے کی اتنی تھی، یہ اتنی دے گیا لیکن یہ اتنی نہیں آئی، تو وہ ٹپ آف ہمارا ریونیو کی ٹیم کا ٹپ آف ہوتا ہے جس پہ اے سی صاحبان جاتے ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ٹپ آف ہوتا ہے، اور تیسرا انٹیلیجنس ایجنسی۔ یہ تین جو ہیں یہ ہمیں ٹپ آف دے رہے ہیں جس پہ اے سی صاحبان جا کے اینٹی ہورڈنگ کی کارروائی کر رہے ہیں۔ میں جب سے آپ سے ملتا ہوں ایک ہی بات ہوتی ہے، یو آر دی آئیز اینڈ ایئرز آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تو آئی ول میک شیور اینڈ آئی ٹرائی، جو آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آتی ہے، آئی ٹرائی ٹو address those complaints in front. Thank you very much once again.